إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره رواه البخاري ورواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، خواتین اسلام، پردہ نشی ماؤں بہنوں، دیگر معزز محترم سامعین و حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کے 3 مقامات کی آیتیں اور پھر 3 حدیثیں جو بخاری مسلم اور مسلم کی ہیں، آپ حضرات کے گوش گزار کی، انہی آیات و احادیث کے تناظر میں لیلۃ القدر کی اہمیت شریعت کی نگاہ میں اس عنوان سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات مجھے شریعت اسلامیہ کی ہی روشنی میں کہنے
اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی بیاں کرنا نہایت لازمی اور ضروری ہے کہ جس خالق حقیقی نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور وہی ساری کائنات کا پالنہار ہے، وہی ہمارا نگہبان ہے، رب کائنات ہے۔ پھر درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بے شمار و انگنت درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے پورے رمضان المبارک کو، رمضان المبارک کے اس پورے مہینے کو خیر و برکت کا قرار دیا ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا بھی ہے کہ اس مہینے کی خیر و برکت سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو اٹھایا جائے۔ اور آپ جانتے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے رمضان المبارک میں جد و جہد کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن جب آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش، جد و جہد اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس کی شہادت مائی عائشہ دیتی ہیں رضی اللہ عنہا، بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کوشش کرتے تھے، اور آپ کی کوشش جو آخری میں ہوتی تھی، یجتہد فی العشر الاواخر، آپ کی جو کوشش آخری عشرے کی ہوتی تھی، ما لا یجتہد فی غیرہا، آپ کی اس سے پہلے کے دنوں کی وہ کوشش نہیں ہوتی تھی۔ یعنی آخری 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کوشش کرنے لگتے تھے اور اجتہاد کرتے تھے اور جد و جہد کرتے تھے، یہاں تک کہ کمر بستہ ہو جاتے تھے، کمر کس لیتے تھے۔ مائی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل العشر، جب آخری 10 دن داخل ہوتے تھے رمضان المبارک کے، جیسے کہ آج کی رات سے ہمارا بھی داخل ہو جائے گا 10ویں دن کا پہلا دن، جب یہ آخری 10 دن داخل ہوتے تھے یعنی رمضان المبارک کے 10ویں آخری دن میں آتے تھے، تو کہتی ہیں احیا لیلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگا کرتے تھے۔ احیا لیلہ وایقظ اہلہ، صرف آپ نہیں جاگتے تھے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے۔ وشد میزرہ، مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ کمر بستہ ہو جاتے تھے، خوب اجتہاد کرتے تھے، کوشش کرتے تھے ان 10 دنوں میں۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں خاص طور سے ان 10 دنوں میں زیادہ اجتہاد کوشش کیوں کرتے تھے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کو، قرآن مجید کو لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر جب نازل کیا، سمائے دنیا یعنی
یہ دنیا کا جو پہلا آسمان ہے اسے سمائے دنیا کہتے ہیں، آسمان دنیا کہتے ہیں۔ آسمان دنیا پر ایک مقام اللہ نے بنایا ہوا بیت العزہ۔ اس پورے قرآن کو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے بیک وقت بیت العزہ پر نازل فرمایا، اور بیت العزہ سے حسب ضرورت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ دور میں نازل ہوا، اور آپ پر نزول کی ابتدا بھی ماہ رمضان المبارک میں ہی ہوئی، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 187 میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ بات تھوڑی غور طلب ہے، آپ جانتے ہوں گے اللہ رب العالمین نے ساری امت کے لیے، خصوصاً امت محمدیہ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، آنے والی ساری امت جتنے بھی لوگ آئیں گے تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے مقصد سے اپنے فضل و کرم سے اور اللہ کی اپنی محبوب اور پسندیدہ زبان عربی میں قرآن حکیم کو، جو تمام آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، اور جتنی بھی اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی ان تمام میں سب سے افضل اور محترم کتاب، فرشتے اللہ نے بے شمار بنائے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار جنہیں روح الامین کہتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور کائنات میں بے شمار انسان آ چکے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک اور رہتی دنیا تک جتنے بھی انسان آئیں گے تمام انسانوں کے سردار سید الاولین والآخرین، سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام انسانیت کے سردار، تمام جنات کے سردار، تمام انسان و جنات میں اول درجہ رکھنے والے، جن کی شان اور عظمت اتنی بلند ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، ایک پڑھنے میں 10، 100، 1000، ایک پڑھنے میں پوری دنیا، دوسرے پڑھنے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی سب سے افضل ترین شخصیت پر اللہ نے قرآن کو، اور دن اور رات میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کہتا ہے سورہ قدر میں، بغور مطالعہ کرنا چاہیے، سورہ نمبر 97 ہے، اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن حکیم کو، اس بابرکت اور ہدایت والی کتاب کو، اس رہنمائی دینے والی، رہنمائی کرنے والی اور رہنمائی ہدایت اور رشد دکھانے والی کتاب کو نازل کیا ہے رمضان میں، لیلۃ مبارکہ میں۔ بعض لوگ یہاں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امت اتنے زیادہ مشکلات سے دور سے گزرنے کے باوجود بھی شریعت کی حقیقی تعلیم کی طرف نہیں آتی ہے۔ آج بھی 15 شعبان آئے تو امت وہی راگ الاپ رہی ہے کہ یہ امر من عندنا والی بات، جیسے اللہ نے قرآن میں کہی ہے سورہ دخان میں، سورہ نمبر 44 آیت 1، 2، 3، 4، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، ایسی مبارک رات جس میں اللہ کے حکیم کے فیصلے ہوتے ہیں، تمام فیصلے۔ وہ کون سی مبارک رات ہے؟ اللہ نے سورہ قدر میں بتایا، جیسے کہ قرآن میں بیان کیا کہ رمضان المبارک میں وہ رات ہے، اور کون سی رات ہے اللہ نے اس کو بھی واضح کر دیا۔
رمضان المبارک میں قدر والی رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن حکیم کی نزول کی شروعات یا کہیں بیک وقت نزول جو ہم نے کیا ہے لوح محفوظ سے بیت العزا پر، وہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں کیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو کیا پتا، آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے، اللہ کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر کہتے تھے آتاکم رمضان شہر مبارک، یہ رمضان آیا مبارک مہینہ ہے. پھر اس میں آپ کہتے ہیں وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر رات ہے. پھر آپ فرماتے تھے من حرم خیرہا فقد حرم کلہ، جو اس کی یعنی اس کے فائدے سے محروم رہا تو وہ تمام چیزوں سے محروم رہا. پھر آپ نے ایک بات کہی ولا یحرمھا الا المحروم، اس کے فائدے سے صرف بدقسمت ہی محروم ہو سکتا ہے. لیلۃ القدر کا فائدہ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر، تھوڑا غور کریں، 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینے کو اگر ہم جو ہے ڈیوائیڈ کریں گے تو تقریباً 83 سال 4 ماہ. اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک رات 83 سال 4 ماہ سے بہتر. ایک رات، یہ 83 سال کو اگر ڈیوائیڈ کریں گے، آپ جانتے ہیں ایک سیکنڈ 23 گھنٹے، ایک سیکنڈ 23 گھنٹے کے برابر، ایک منٹ 28 دن کے برابر، ایک منٹ 28 دنوں کے برابر، اور ایک گھنٹہ 9.8 سال کے برابر. ایک گھنٹہ. اب اس سے آپ ججمنٹ لگائیں، جب ضرب دیں گے تو یہ ایک پوری رات 83 سال 4 ماہ کی عبادت کے برابر. ایک رات. امت محمدیہ کتنی خوش قسمت ہے، چھوٹی سی عمر پانے والی امت ہے، سب سے آخر میں آنے والی امت ہے، آزمائشوں سے دور میں گزرنے والی امت ہے جیسے کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں بہت سی خوبیاں بھی لکھی ہے. ہم سب سے آخر میں آنے والی امت، جنت میں سب سے پہلے جانے والی امت، یہ امت محمدیہ. ہم سب سے آخر میں آنے والی امت، چھوٹی عمر لینے والی امت، لیکن اللہ نے ایک رات 83 سال 4 ماہ کے برابر مقرر کر دی. یعنی اگر آدمی محنت کر لے نا صرف ایک رات، مراد یہ نہیں کہ صرف ایک ہی رات، جیسے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، ایک رات اگر پا لے وے قدر کی تو 83 سال 4 ماہ کی عبادت کے برابر ہے، 1000 مہینے کی عبادت کے برابر. بہرحال لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات. کیوں؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے بتاتا ہوں. لیلۃ القدر کے بارے میں بعض لوگ اس کو متعین کر دیتے ہیں 27 ہی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لیلۃ القدر 27 کو، 21 کو، 23 کو، 25 کو یا 29 کو متعین کرنا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. پہلی بات تو یہ فضائل ہیں، ممکنات ہے کہ 27 میں ہو، لیکن یقینی تعین نہیں ہے کہ 27 میں ہی ہوگی. کیوں؟ حدیث سے معلوم ہوتا ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرجت لأخبرکم عن لیلۃ القدر، میں نکلا تھا اے لوگوں تمہیں بتانے کے لیے لیلۃ القدر کے بارے میں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعین بتا دی تھی کہ یہ فلاں رات ہے، 21، 23، 25، 27، 29 میں سے جو بھی.
اللہ نے بتا دیا تھا، لیکن اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت کیا مبہم ہے اس کے اندر، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے اس علم کو جناب محمد رسول اللہ سے اٹھا لیا۔ لوگ آپ کو عالم الغیب کہتے ہیں، لوگ آپ کو مختار کل کہتے ہیں، جائیے حدیث کا مطالعہ کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں، خرجت لأخبرکم عن لیلۃ القدر، میں نکلا تھا تمہیں بتانے کے لیے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ فتلاہا فلان و فلان، راستے میں دیکھا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے لڑائی جھگڑا اختلاف یہ معاشرے کو جو ہے تباہی کے دہانے پہ لے جاتا ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے، بہت سی نقصانات ہونے لگتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیجئے گزشتہ ہفتہ مالیگاؤں میں مسلم شہر، مسلم اکثریت، مسلم علاقہ، وہ چھوڑیے دوسرے، مسلم علاقے میں یہ خبر سننے میں آتی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ یقین مانیے مسلم علاقے سے خبر بڑی تعجب کے باعث بن جاتی ہے۔ کیوں معلوم؟ کئی لوگ یکے بعد دیگرے 10 9 7 8 9 10 ترتیب بڑھتے جا رہی ہے، لوگوں نے خودکشی کی۔ کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو اپنا نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، شمس الحق، قمر الحق، سیف اللہ اور فلاں فلاں نام رکھے ہوئے، وہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا انہیں شریعت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وقت مختصر ہوتا ہے، مدین اپنے جو فرعون کے پاس سے تھے، مصر سے بھاگ کے مدین پہنچے تھے۔ تھوڑا مطالعہ کریں تاریخ کا، 7 دن 8 راتیں پیدل، کیسا مشقت والا سفر ہوگا، بیابان، جنگل، بھوکے پیاسے 8 دن سفر کر کے پہنچ رہے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے کیا کہتے معلوم؟ مطالعہ کریں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے پکارتے ہوئے کہتے ہیں، ربی، اے میرے پروردگار، لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی نازل کرے گا تو پروردگار میں اس کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، فقیر ہوں۔ اتنے نازک حالت میں بھی اللہ رب العالمین سے پکار رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، مورخین لکھتے ہیں 10 سے 12 سال بعد، مورخین نے تو 18 سال بھی لکھا ہے، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ دنیا کی ایسی بیماری، اللہ رب العالمین ہر مومن اور مومنہ کو اس سے محفوظ رکھے۔ ایسی بیماری کہ آدمی بیمار کو دیکھ کر جو عبرت نصیحت پکڑ لے، دعا کرے اللہ رب العالمین سے، اللہ پناہ میں رکھ اپنی۔ ایسی عبرتناک بیماری میں اللہ نے بطور آزمائش کے مبتلا کیا کہ میرا بندہ ایوب صبر کر پاتا ہے نہیں، صبر کا دامن تھامتا ہے کہ نہیں۔ قرآن کا مطالعہ کرے، اللہ رب العالمین نے تمثیل بیان کی ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ اے لوگو، اے اپنے آپ کو کلمہ کو کہنے والوں، اے مسلمانوں، حضرت ایوب کو پڑھ لو، حضرت موسیٰ کو پڑھ لو، اور یہی نہیں، ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لو۔ 3 سال تک کے وادی عبد المطلب میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وادی مطالب میں 3 سال تک یہ کنڈیشن تھی، بچے بلگ رہے تھے، کھانے کے لیے قطرہ نہیں تھا، پتا جو ہے چبا رہے تھے، چوس رہے تھے، وہ ایک گڈلی، اسی پر کئی لوگ گزارا کر رہے تھے، کئی روز تک چمڑے چاٹ چاٹ کر زندگی گزار رہے تھے مسلمان۔ اور مسلمان نہیں، کائنات کی سب سے افضل شخصیت جناب محمد رسول اللہ بھی ساتھ میں ہے۔ 1-2 روز نہیں، 3 سال۔ تھوڑا یہ قدم اٹھانے سے پہلے ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے میں کتنے دن فاقہ کیا ہوا ہوں۔ گھر کی الجھنیں، معاشرے کی الجھنیں، آزمائشیں، یہ تو مومن کے ساتھ لگی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ حل نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کہیں لٹکا لے ہوئے یا کہیں خودکشی کے کوئی بھی اقدام کر لے ہوئے، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے، طاقت سے زیادہ آدمی کو اللہ مکلف نہیں بناتا۔ اس کو سمجھے کس طرح سے؟ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے، الحمدللہ اہل توحید اس سے مبرہ ہے، بقیہ تمام مسلمانوں کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا ہے، اللہ کسی کو اپنی نفس سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، جتنی نفس میں جھیلنے کی قوت اور طاقت ہے اللہ اتنی ہی آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ نفس میں جھیلنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، اللہ کی آزمائش ختم ہو جائے گی، امتحان ختم ہو جائے گا۔ اس کو ہم ایک طرح سے سمجھ سکتے ہیں، جب کسی مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے آتا، خاص طور سے وہ مریض جو جھلس جاتا ہے،
اگر 35-40 سے زیادہ ہو جائے پرسنٹیج جلنے کا جھلسنے کا تو ڈاکٹر کہنے لگتا ہے اب مشکل ہے، اور 50 سے زیادہ ہو جائے تو ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے انسان اس دنیا کو ترک کر دیتا ہے، دنیا پھاڑی میں چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کی کیپیسٹی 35-40-50، کوئی اگر بہت زیادہ تو 60-70، بس اس سے زیادہ اللہ رب العالمین اس کو آزمائش میں مبتلا کرے گا تو پھر وہ اس دنیا میں رہ نہیں پائے گا، آٹومیٹکلی اللہ اس کو موت دے دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو مقدر کیا ہے۔ اس کی شناعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیے جانتے ہیں؟ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ جو بندہ جس طرح سے خودکشی کرتا ہے، چاہے اپنے آپ کو لٹکا لے ہوئے ٹرین کے سامنے، اللہ رب العالمین ایسی موت سے ہر مومن اور مسلمان کی حفاظت فرما لے ہوئے۔ کسی طرح سے اگر اپنے آپ کو خودکشی کر لیتا ہے، ہلاک کر لیتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک کے وہ ایسی حالت میں ہوگا، روز اپنے آپ کو اس طرح سے لٹکائے گا، روز اپنے آپ کو اس طرح سے ہلاک کرتا رہے گا، پھر آخرت میں بھی اس کو یہی عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت کب اس کے اوپر جو ہے سایہ فگن ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مومنوں کو محتاط رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بہرحال مسلم معاشرے سے خبر بڑی تعجب خیز ہوتی ہے۔ اللہ امت اسلام کی حفاظت فرمائے۔ آزمائشوں میں اللہ رب العالمین صبر کے دامن کو تھامنے والا اور صبر کو جو ہے سمجھنے والا اور صبر کو جو ہے زیادہ اللہ رب العالمین قوت بخش دے وے، آمین یا رب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خرجت لاخبرکم عن لیلۃ القدر، میں نکلا تھا لیلۃ القدر کی خبر دینے، دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں، میں نے یہیں سے بات شروع کی تھی۔ نقصان اختلاف کو بہت زیادہ ہے، امت کو سمجھنا چاہیے۔ آج امت محمدیہ جو مختلف نازک دور سے گزر رہی ہے، صرف ہمارے ملک میں نہیں ساری دنیا میں، اس کے ایک اہم ریزن یہ ہے کہ آج ہم آپس میں مختلف ہیں، مختلف مشرب میں بٹے ہوئے، مختلف گروہ میں بٹے ہوئے، مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے، مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے، مختلف قبیلوں خاندانوں میں بٹے ہوئے، جو کہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ امت کو سب سے پہلے ایک ہونا ضروری ہے، اور ایک امت اسی وقت ہوگی جب اپنے آپ کو قال اللہ اور قال الرسول کی صدا کے تحت اپنے آپ کو لائے گی، ورنہ ناممکنات میں سے کہ امت ایک ہو جاوے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی کو لڑتے ہوئے دیکھا، اللہ رب العالمین نے حکمتاً اس خبر کو اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرفعت، وہ خبر اٹھا لی گئی۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من الاواخر، اے لوگو لیلۃ القدر کو جو ہے اخیر 10 راتوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ایک متعین رات 27، 23، 25 نہیں ہے، بلکہ اسے 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ جس خوش قسمت کو یہ رات مل جاوے وہ بہت ہی خوش قسمت ہوگا۔ کیوں کہ ایک تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، مسلم شریف کے الفاظ، بخاری کی بھی ورڈ ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، کسی نے لیلۃ القدر کا اہتمام کیا، قام سے مراد قیام کی، ذکر اذکار کیا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، رات بھر عبادت میں رہا، اللہ کی رضا میں رہا، اللہ کی طلب کی جو ہے رضا کی طلب اور جستجو میں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے صغیرہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے امکانات اگر نظر آئیں، پہلے تو متعین نہیں ہے، لیکن کچھ نشانیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، جیسے رات کا ٹھنڈ ہونا، یعنی معتدل رات ہو جانا، جب دن نکلے تو سورج میں تپش کا کم ہونا، رات میں کچھ بارش جیسا ہونا، بارش کے کچھ بوندیں پڑ جانا، یہ سب نشانات ہیں۔ اگر کسی کو کوئی نشانی محسوس ہونے لگے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو اس میں ایک خاص دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کون سی دعا ہے؟ اس میں ایک بہت بڑا سبق امت کے لیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر پانے کے بعد، مائی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پالوں جس کی آپ اتنی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اگر پالوں تو کیا مانگوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عائشہ تم مانگو اللہم انکا عفون۔ بعض لوگ اس کے اندر کریم بڑھاتے ہیں، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی، اے پروردگار تو درگزر کرنے والا ہے، انکا عفون،
پروردگار تو درگزر کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین رحمان اور رحیم ہے، بندہ کتنا ہی گنہگار ہے، ایک بار اخلاص سے توبہ استغفار کر لے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا سایہ اس کے اوپر نچھاور فرما دیتا ہے۔ اللہ تو رحمت کو پسند فرماتا ہے، معافی کو، درگزر کو پسند فرماتا ہے۔ فاعف عنی، اے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ بس ایک ہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی پڑھنے کے لیے، کوئی کسی مخصوص نماز کا آپ نے اشارہ نہیں دیا، کسی مخصوص طریقہ کار کا اشارہ نہیں دیا۔ امت نے شب برات کے موقع پر پتہ نہیں کون کون سی نمازیں اختیار کر لی، طریقہ کار اختیار کر لیا، ایسی اس میں آیتیں اور صورتیں متعین کر لیے جس کا اسلام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہی دنیا میں اور آخرت میں نجات کا باعث ہوگا، ورنہ دنیا میں بھی رسوائی ہو اور دنیا میں ہو نہ ہو، آخرت میں رسوائی طے ہے اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے روگردانی کی گئی۔ اس لیے شب قدر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آج چونکہ پہلی شب قدر ہوگی، اس کا اہتمام آج ہی شروع کر دیں۔ اللہ رب العالمین اس عظیم قدر والی رات کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اس عظیم اور قدر والی رات کو حاصل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے اور اس سے مستفید ہونے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ رب العالمین رمضان کی خیر و برکت سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اس کے فیوز و برکات کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے والا بنا دے۔ الہ العالمین سال بھر غفلت میں رہتے ہیں، پروردگار اس خاص مہینے میں ہمیں غفلت سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو درجہ قبولیت سے نواز دے۔ پروردگار عالم پورے عالم اسلام میں مسلمان عالم جہاں بھی پریشانی سے دوچار ہوں، اللہ رب العالمین ان کی خاص امداد اور نصرت عطا فرما دے۔ اہل فلسطین و غزہ ہوں، حلب کے مصر کے حلب کے شام کے جہاں کے بھی مسلمان پریشانی سے دوچار ہوں، پروردگار عالم ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ مسلمانان ہند بھی اللہ رب العالمین پریشانی سے دوچار ہیں، آزمائش اور مشکلات کے شکار ہیں، پروردگار عالم مسلمانان ہند کی آزمائش کو جو ہے دور فرما دے، پریشانیوں کو مبدل فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے، پروردگار عالم ان سازش کرنے والوں کو ان کی سازشوں میں ناکام و نامراد بنا دے۔ الہ العالمین تو قادر مطلق ہے، اللہ جتنے بھی لوگ ہیں، کتنے ہی پاورفل ہیں، کتنے ہی طاقتور ہوں، کتنے ہی اثر و رسوخ والے ہوں، پروردگار عالم یہ تمام کی تمام تیری مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین تیرے کن سے سب فیصلے ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، پروردگار عالم ہم اپنی رحمت کو ہمارے اوپر ہمیشہ سایہ فگن فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں بھی جو پریشانی سے دوچار ہوں، اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ پریشانی رزق حلال کے تعلق سے ہو، اللہ رب العالمین اس کے رزق حلال میں کشادگی اور برکت عطا فرما دے۔ پریشانی اولاد کے تعلق سے ہو، اللہ اس کی اولاد کو ہدایت اور رہنمائی فرما دے۔ اللہ رب العالمین پریشانی اولاد کے نہ ہونے کے تعلق سے ہو، اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین پریشانی اولاد کے رشتے کے تعلق سے ہو، پروردگار عالم ان کی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے۔ اللہ رب العالمین پریشانی بیماری سے متعلق ہو، اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہوں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھیں، پروردگار عالم ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم. أقيموا الصلاة.